ظلم ہو، وہ کشمیر میں ہو، وہ یمن میں ہو، وہ بحرین میں ہو، وہ تو فلسطین میں ہو، لوگوں کو جو ایسا ایسا بولتے سمجھ ہیں آئے گی اور جو انشاءاللہ۔ نہیں بولتے وہ اس کے ذمہ دار اور ذمہ دار رہے۔ اور جو نہیں بولتے وہ بے نقاب بھی ہو رہے ہیں، اور لوگ آہستہ آہستہ نہ بولنے والوں سے لوگ بیزار ہو رہے ہیں آہستہ آ کر اپنی آزادی کے لیے پکارتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے بڑے لوگ ظالم ہیں، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقرر فرما دے، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے۔ یعنی اس وقت جب مکہ میں کچھ لوگ، کچھ مسلمان رہ گئے تھے، اور ان کے لیے آواز اٹھانے کا جب وقت تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت کی صورت میں یہ حکم آ گیا کہ جو مسلمان وہاں پہ لاچار رہ گئے ہیں ان کے لیے آواز بننے کے لیے ایک جو ایک واضح پیغام تھا اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے یعنی اس وقت جو ضرورت تھی وہ آج بھی ضرورت ہے اور آگے بھی رہے گی، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس پر آپ کی گفتگو جناب آغا عباس سعید پوری سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اعان ظالما علی ظلمہ جاء یوم القیامت وعلی جبہتہ مکتوب آیت من رحمت اللہ۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں فرق نظر بھائی آپ کا اور اہل بیت ٹی وی کا کہ آپ نے اس ذکر خیر میں مجھے شامل فرمایا۔ جزاک اللہ۔ میں عرض کروں کہ آپ کا ٹاپک مظلوم کا ساتھ، جو حدیث میں نے پڑھی ہے، حدیث پاک نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کا ترجمہ کروں گا اور خدا کرے کہ میں پورا صحیح طرح ترجمہ کر سکوں اور سمجھا سکوں، سامعین تک پہنچا سکوں۔ تو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں جاتی اس حدیث کے ترجمے کے بعد، ظالم اور مظلوم کی جب بات کی جائے تو نبی مکرم فرماتے ہیں من اعانا ظالمن علی ظلم ہی، جو مدد کرے ظالم کی ظلم پر، اس کے ظلم پر۔ اس مدد سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار لے کے اس کے ساتھ کھڑے ہیں یا بندوق اور گولہ لے کے ساتھ کھڑے ہیں، نہیں۔ مدد بہت قسموں کی ہوتی ہے۔ مدد اس کے فعل پر راضی ہونا مدد ہے، اس کے فعل پر خاموش ہو جانا مدد ہے، اس کے فعل پر آواز بلند نہ کرنا مدد ہے۔ جہاں تک آپ کر سکیں مدد میں آتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے، اس میں کوئی جھکی چھپی بات نہیں۔ اور یہ ثابت ابھی ہوا کہ ایک ملک F-35 جیسے قبلہ نے حوالہ دیا کہ ذریعے بمباری کر رہا ہے، اور آگے پتھروں سے وہ آگے سے اٹیک بقول دوسروں کے کر رہے ہیں، تو سلامتی کونسل کا اجلاس جان بوجھ کر منسوخ کروا دیا گیا کہ چلو 2-4 دن اور لگ جائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اب وہ جنہوں نے منسوخ کروایا انہوں نے مدد کی، اور اگر کوئی کا ملک بھی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ خاموش رہے، اور بالخصوص مسلمان ملک، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی مدد ہے۔ بڑی کمال کی بات ہے یہاں پہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی مکرم فقط مسلمانوں کے نبی تو نہیں ہے نا، وہ تو ہر ایک کے نبی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو ان کی شہادت دینا نصیب نہ ہوئی، یہ بدقسمتی ہے ہر اس کی جو نبی مکرم کی شہادت نہ دے سکے، لیکن وہ ہر زندہ چیز کے نبی ہیں، انسانوں کے علاوہ بھی۔ فرما کر من اعان ظالمن علی ظلم ہی، ظالم کی مدد کرے اس کے ظلم پر۔ یہاں پہ مظلومیت میں مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، اور ظالم ہونے میں کافر ہونا بھی شرط نہیں ہے، مطلقاً دو لفظ کہیں گے، جو کسی طرح کی بھی مدد کرے۔ جاء یوم القیامت، وہ قیامت کے دن آئے گا، اٹھایا جائے گا اس حالت میں کہ وعلی جبہتہ، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا مایوس ہے اللہ کی رحمت سے۔ ایک بڑا معروف جملہ ہے جو ہم اپنی زبان میں، ہمارے ہند و پاک میں یہ بڑا بولا جاتا ہے کہ مایوسی سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہ اس لیے کہ جو مایوس ہو جائے، جو مایوس ہو جائے، وہ سب سے چھوٹا کام یہ کرتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ مایوس انسان یعنی مایوس ہوتا ہی وہ جس سے خدا توبہ کی توفیق کو سلب کرتا ہے۔
اور وہ گناہ جس سے توبہ کی توفیق سلب ہوتی ہے ان میں سے ایک گناہ ہے ظلم کرنا. امام علی فرماتے ہیں جو ظلم کرے ساتھ دے اور جو اس پر راضی ہو، یعنی جو دیکھ کے خاموش رہے، یہ تینوں ہی ظلم کرنے والا ہے، ان تینوں میں کوئی فرق نہیں. تو یہ ظلم انسان کو مایوس کر دیتا ہے. اس لیے نبی نے فرمایا کہ وہ اس حالت میں قیامت کے دن آئیں گے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہوں گے. اور بے شک یہی وہ لوگ ہیں، ان جیسے ہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں. بڑی واضح حدیث ہے نبی مکرم کی کہ جو ظالم کی اعانت، مدد، ہیلپ کرے کسی بھی طریقے. اب اس وقت تو ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا آسان ہی بہت ہے. آج سے 100 سال پہلے تو آپ تک خبر نہیں پہنچتی تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، آپ گھر میں بات کر لیتے یا دوستوں. آج تو آپ کی آواز بہت دور تک جا رہی ہے. ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق ذمہ دار ہے. وہ آواز دور تک پہنچا سکتا ہے، ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں وہ ذمہ دار ہے. ظلم ہو رہا ہے، کھلم کھلا ہو رہا ہے، اور اس میں کچھ شک ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ظلم ہو، وہ کشمیر میں ہو، وہ یمن میں ہو، وہ بحرین میں ہو، وہ فلسطین میں ہو، لوگوں کو جو ایسا بولتے سمجھ ہیں آئے گی اور جو انشاءاللہ. نہیں بولتے وہ اس کے ذمہ دار اور ذمہ دار رہیں گے. اور جو نہیں بولتے وہ بے نقاب بھی ہو رہے ہیں، اور لوگ آہستہ آہستہ نہ بولنے والوں سے لوگ بیزار ہو رہے ہیں. آہستہ